ججز ہیں ان پہ ہیں. انہوں نے بڑے طریقے سے بتایا آج جو انڈر آرگیومنٹ ہوا ہے کہ ایک میجورٹی کا فیصلہ ایک مائنورٹی بینچ ریویو نہیں کر سکتا. اس چیز کو آئی تھنک کہ بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا ہے. اور میری استدعا ہے اس سپریم کورٹ کے جو بینچ ہے آئینی بینچ سے کہ جلدی نہ کیجیے. جس طریقے سے فیصل صدیقی صاحب نے بھی بتایا کہ جو سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس ہے اس کو قائم رکھنا ہے. اس میں آرگیومنٹ کا ٹائم ملنا چاہیے, ڈبیٹ کا ٹائم ملنا چاہیے. اور دوسری بات میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ جو فیصلہ ہوا تھا اس سے پہلے جتنی بھی ہیئرنگ ہوئی تھی, جتنے آرگیومنٹس ہوئے تھے, وہ ریویو کے بعد دوبارہ نہیں کیے جا سکتے. یہ بات بیرسٹر چیف جج عائشہ صاحبہ تھیں, عائشہ ملک صاحبہ نے, جسٹس عائشہ صاحبہ نے اور عقیل عباسی صاحب نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا تھا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پوری کی پوری بحث 3 مہینے لگے, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت اچھے آرگیومنٹس دیے تھے, فیصل صدیقی صاحب نے پروپورشن آف ریپرزینٹیشن کی پوری بات کی تھی, اور جس طرح انہوں نے بتایا تھا کہ ووٹر کا جو حق ہے کس طریقے سے اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. اور سب سے ضروری بات اس سارے فیصلے میں یہ تھی کہ جن کے پاس ایک بھی سیٹ, جنہوں نے عوام کے ووٹ سے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی, اس کو کس فارمولے کے تحت 2 سے 3 سیٹس گرانٹ کر دی گئی. جنہوں نے ایک سیٹ جیتی ہے جنرل الیکشن میں عوام کے ووٹ سے, ان کو 4 سیٹیں دے دی گئی. تو یہ بات بہت ضروری ہے یہاں بتانی کہ ریزرو سیٹس تحفے کے طور پہ نہیں دی جا سکتی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے یہ سیٹیں اپنی من مانی جو جماعتیں ہیں ان کو دے دے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اس ریویو کی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والا ادارہ ہے. اس کی نظر میں تمام جماعتیں ایک جیسی ہونی چاہیے. اور میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نیوٹرل ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ جماعت بن کے ہماری جو استدعا تھی اس کے اگینسٹ آ کے 10 مہینے کے بعد کھڑے ہوئے. اور اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 13 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. 10 مہینے تک بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ 13 ممبر بینچ کا فیصلہ جو ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا ہے. اس کی عزت نہیں کی گئی, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی, اور بغیر امپلیمنٹیشن کے پھر دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آ گیا ہے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے. اور دیدہ دلیری سے انہوں نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا پہلے دن, جس کو سلمان راجہ صاحب نے اٹھایا بھی, کہ سیلف کنفیشن کر رہے ہیں کہ ہم نے وائلیشن کی ہے. تو میں یہاں یہ بھی استدعا کروں گی کہ ہماری کنٹمپٹ کی جو اپلیکیشن ہم نے فائل کی ہوئی ہے اس کو کہاں بھیج دیا گیا, وہ کن باکسز میں, کن پروسیجرل جو رجسٹرز ہیں ان میں جا کے گم ہو گئی ہے, اس کو لگایا جائے. ایک آئینی ادارہ اتنے دیدہ دلیری سے 13 رکنی بینچ کا 10 مہینے تک فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے اور دوبارہ آ کے پھر ریویو مانگنا شروع ہو گئے, تو اس کنٹمپٹ کا کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کی جو سپریمیسی ہے, سپریم کورٹ کی جو ایک حیثیت ہے, ایک عزت ہے, اس کا کیا ہوگا؟ تو عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, ووٹر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. ہم سب جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریزسٹنس کے لیے کھڑے, ہم آئین کی سپریمیسی کے لیے کھڑے ہیں, ہم اسپرٹ آف جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے لیے کھڑے ہیں, اور ہم ووٹر کے ووٹ کے لیے کھڑے ہیں. ہم نے کھوکھلے نعرے نہیں لگائے کہ ووٹ کو عزت دو. ہم برحق طریقے سے پورے ڈٹ کے جو واقعی ووٹر کے ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ ہے اس کے لیے اسٹرگل بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے لیڈر عمران خان 2 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ جو جیل میں ہیں, لیکن جب ان سے ملاقات ہوتی ہے ان کو اس الیکشن کا 8 فروری کو جو الیکشن چوری ہوا, جو عوام کا ووٹ چوری ہوا, جو سہولت کاری ہوئی اس دور میں اس ٹائم پہ, اور پھر اب جو دوسرا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کی فکر ہوتی ہے. وہ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں, اور آخری ملاقات میں بھی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جا کے اپنا حق مانا جائے. ایک پیسفل طریقے سے پروٹیسٹ جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی جب بھی ہم پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں ساتھ ہی شیلنگ شروع ہو جاتی ہے, ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایگریشن شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ہم مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں اس سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ سے, جلد بازی نہ کریں, آئین کو اپہولڈ کریں. کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بھی جو پروسیجرز ہیں اور جو مائنورٹی نے میجورٹی کو سننا ہے, یہ نیا پرنسپل
نہ ڈالا جائے.